رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند دن سے انسان کی پیدائش کا مقصد اور پھر اسلام کیا ہے، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تحریک ایمان و تقوی کی کام کیا ہے. اس میں پہلی بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ اپنی اصلاح عمر بھر کرنی ہے اور اپنے گرد و پیش ماحول کی، اہل و عیال کی، اور جہاں تک یہ دائرہ وسیع ہو سکتا ہے اس میں لوگوں کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا، یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ تحریک ایمان و تقوی کا دوسرا کام یہ ہے کہ پوری دین کی نقشے کو، علمی نقشے کو بھی، عملی نقشے کو بھی لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ دین ایک شعبے کا نام ہے یا دین صرف تزکیہ کا نام ہے یا صرف تبلیغ کا نام ہے یا صرف نماز کا نام ہے یا صرف روزے کا نام ہے، بلکہ دین کا پورا حلیہ، پوری شکل، پوری صورت، علمی ڈھانچہ اور عملی ڈھانچہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. اور یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ دین کو ناقص صورت میں اختیار کیا جاتا ہے یا لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. درود شریف پڑھیے. اللہ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ دنیا کے سامنے اسلام کا نہ علمی صورت سامنے آئی نہ عملی صورت سامنے آئی. اب ایک مسلمان ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، پکا مسلمان ہوں، اس کو کلمہ تو آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کی دوسری تمام تر زندگی ہندو، یہود، نصارہ اور جتنے غیر مسلم اقوام ہیں انہی کی طرح ہے. جو وہ کرتے ہیں یہی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بری کام کرتے ہیں. تو لوگوں کے سامنے لوگ کیسے اسلام سے متاثر ہو جائیں گے؟ خود مسلمان دین سے نکل جائیں گے. یا تو صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے
یا بعض ایسے ہوں کہ نام کو بھی کیا کرے گا، ختم کرے گا. یہ اس پر میں نے پرسوں بات کی تھی. کل تو طلباء کے سامنے بیان تھا، اور جو اطراف سے وہ لوگ ساتھی رات کے لیے جمع ہو گئے تھے ان کو تھا، پشتوں میں تھا، تو درمیان میں یہ وہ وقفہ آیا تھا. اب آج اس بات کو سمجھیں کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد کتنا ضروری ہے، اور اس کو ہم نے کس طرح برباد کیا ہے، کس طرح پامال کیا ہے. اسلام قومیت کو، زبان کو اور نسل کو، نسب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے وہ زیادہ معزز ہے اللہ تعالی کی نزدیک جو زیادہ متقی ہے، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا اور زیادہ احتیاط کرنے والا، یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے. یہ جو پاکستان کا ہونا یا پنجابی ہونا یا پشتون ہونا، یہ تعارف کے لیے ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. پہچاننے کے لیے ہے. ایک آدمی سعودی عرب سے خط بیچتا ہے، اب وہ لکھتا ہے کہ زید کو پہنچ جائے، تو کس زید کو پہنچ جائے؟ زید تو ہزار ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کیا لکھا جائے گا؟ فلان قوم، فلان ضلع، اور فلان کیا تحصیل، اور فلان علاقہ، اور فلان نام. اگر اس کے کئی نام ہو تو کئی کہ فلان بن فلان، فلان بن فلان. تو یہ تعارف کے لیے ہے، اسی کی پہچان کے لیے ہے. پہچان کی اور بھی صورتیں ہیں. میں نے ایک صورت آپ کے سامنے رکھی. آج کل ایک جاہلیت کا نعرہ تو یہ ہے کہ ہم پٹھان ہیں، پشتون ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ میں پنجابی ہوں، تیسرا کہتا ہے کہ میں سرائکی ہوں، چوتھا کہتا ہے کہ میں سندھی ہوں، پانچواں کہتا ہے کہ میں بلوچی ہوں. تو پھر کوئی بات نہیں، بلوچی کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اب گویا دوسرے سے جدا مخلوق ہے. ہماری شخصیت، ہماری قوم علیحدہ ہونا چاہیے. اور یہ یہود کا، ہنود کا اور امریکہ کا پروپیگنڈا ہے. امریکہ کتنے اقوام پر مشتمل ہے؟ کیا وہ ایک ہی مذہب والے ہیں؟ امریکہ میں ساری وہاں جہاں سے جو بھی ڈاکو کرتا تھا، ڈاکو ہوتا تھا یا کوئی قتل کرتا تھا، تو وہ غیر علاقہ تھا، اس میں لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے. وہاں وہ لوگ رہتے ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، سارے. ہندوستان میں کتنے اقوام رہتی ہیں؟ ہر ملک کے اندر قومیں ہوتی ہے، لیکن دشمن بڑا چلاک ہے. یہود
بڑی چلاک ہے. خلافت عثمانیہ کو قومیت کی نعرے پر توڑا گیا. عرب عجم تقسیم ہو گئے. قطر علیحدہ ضلع کی حکومت بن گئی، حکومت قطر. پورا قطر کوہاٹ کی برابر ضلع کے برابر نہیں ہے، ہم ضلع کے برابر. دیکھ لیں جو لوگ گئے ہیں، دیکھو دبئی شارجہ کے آپس میں سرحدی ملی ہیں. حکومت شارجہ، آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی ملک ہوگی. شارجہ بمشکل کربوغا اور دوابہ مل کر یہ شارجہ ہے. یہ بھی ایک حکومت ہو گئی. اس طرح رسل خیمہ، عمان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مسقط، اس سب کو بکھری کر کے، اور اس کو یہ قانون میں پوچھ دیا گیا کہ بس تیری طرف اور کوئی ہے نہیں، تمام چیزوں پر آپ کا قبضہ ہوگا، مزے کرو مزے کرو. اب مزے کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ مجھ کو ماننا پڑے گا. اس کے پاس قوت نہیں ہے. جو فوج ہے وہ صرف مسلمانوں کی افواج اپنی قوموں کے لیے ہے کہ اپنی قوموں کو کیا کریں، کنٹرول کریں. باہر لڑائی کے پاس اس پاس کچھ نہیں ہے سوائے پاکستان کی. آپ مجھے قوم بتائیں کون سی وہ ملک ہے کہ جس کا اپنی فوج ہو، اور فوج ایسی ہو کہ حضور کے ساتھ لڑ سکے، یعنی اپنوں کے علاوہ. دوسری بات ہے کہ یمن سے لڑے گا، کہ وہ مسلمان ہوں گے، آپس میں لڑیں گے، اپنی قوم کے ساتھ لڑے گا. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کس نے کبھی کہ فوجی مارچ کی ہو کہ چلو امریکہ سے لڑتے ہیں، یہود سے لڑتے ہیں. لڑا کوئی نہیں لڑتا. تقسیم در تقسیم کر کے کیا، اور اس پر اسلام کے نام لیبل لگا دیا. کبھی قومیت کا نعرہ، کبھی اسلام کا نعرہ لیبل لگا کر ٹکڑی ٹکڑی کر دیا. آپ کا دل اس پہ جلتا ہے نہیں جلتا؟ تمہارے دل کے اندر کوئی پریشانی پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تمہارے اندر دل کے اندر کوئی کڑن پیدا ہوتا ہے نہیں کہتا کڑن؟ اگر نہیں پیدا ہوتا تو یقین یہ اپنی ایمان کی کمزوری کی علامت سمجھو. اب وہ پاکستان کے اندر بھی یہی نعرے لگاتے ہیں. اس کو خیال ہے کہ یہ پاکستان جس کے ساتھ ہوتا ہے تو دوسری کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جو یہاں مدارس ہے یا علماء ہے، یہی دیندار لوگ ہیں، اور لڑتا یہ پتلون والا نہیں لڑ سکتا. یاد رکھو، یہ جو وہ ایک پتلون ہے کہ کسی وردی کے لیے ہو، ایک وہ پتلون ہے جسے نمائش کے لیے پہنی ہو. وہ لوگ قطعاً لڑائی نہیں کر سکتے. وہ یہی بس اس کے پاس لیکن لو اسپیکر ہوتا ہے، ایک کے ساتھ میڈیا ہوتا ہے. وہ صرف وہ اس کی برغو میں کیا کرتا ہے، وہ بولتے رہتے ہیں یہ ظلم ہوا، وہ ظلم ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. ایسا کرتے ہی نہیں کرتے. یہ لڑنے والے تو یہ سرفروش ہے جو موت میں مزہ محسوس کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کاش میں بار بار اللہ کی نام پر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں. اس کو اتنا مزہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس میں شہادت پر شہادت ہی کیا کرتا ہوں، حاصل کرتا ہوں. تو پاکستان کے ساتھ فوج نہیں ہے، اور فوج بھی ہے، لیکن حکومتیں دونوں فوجوں کو خراب کرتی ہیں. اصل فوج دیندار لوگ ہیں، وہ خدا کی اللہ کے لیے لڑ سکتے ہیں. اور جو اللہ کے لیے لڑے گا اس کی نہ مال کی پرواہ ہے، نہ جان کی پرواہ ہے، نہ زمین کی پرواہ ہے، نہ عزت کی پرواہ ہے. جو کے لیے کچھ بھی پھر بھی کچھ پرواہ ہوگی کہ میں کوئی منصب ملے، کوئی میں
بڑا بن جاؤں، ایک کو کوئی نہیں ہے. اسی لیے جس کے ساتھ یہ پاکستان کا بگاڑ آ جائے اس کا بیڑا غرق ہے. روس کو چنے چبوائے، امریکہ کو گونڈوں پر ٹیک دیے، پوری 40 ممالک. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ اب یہ مسلمانوں کو، افغانستان کو، کہ وہاں بھی مسلمان ملک ہے، تو یہ اب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. افغانستان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. فرسیبان علیحدہ ہو جائے، پشتون علیحدہ ہو جائے، اس کو کرتے ہیں. اسے دیکھ لیا کہ اس قوم کا مقابلہ مشکل ہے. پاکستان کو کیا جائے، پنجاب علیحدہ ہو جائے، لروبر پشتن وہ علیحدہ ہو جائے. یہ ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اس سے تم اچھی سکون سے رہو گے. وہ کہتے ہیں کہ لڑائیاں نہیں ہوں گی. لڑائی تو پشتون کو آپس میں ہوتے ہیں. یہ کھیتی پر لڑائی ہے، یہ دکان پر لڑائی ہے، یہ گھر پہ لڑائی ہے، یہ بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے. تو یہ جھگڑی اس طرح نہیں ختم ہوگی. تو لسانی بنیادوں پر، قومی بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر یہ مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ پوری کی پوری مسلمانوں کو کیا جائے، ختم کیا جائے، اس کو ترنے والا بنایا جائے. یہ ہے تو جاہلیت کی نعرے. دوسری طرف ہماری کمزوریاں ہیں، دیندار لوگوں کی کمزوریاں ہیں. جو لوگ دین کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، خواہ وہ مدارس کے حوالے سے ہے، یا تبلیغی جماعت کے حوالے سے ہے، یا جہاد کے حوالے سے ہے، یا تزکیہ و تصوف کے حوالے سے ہے، یا تحقیق کے حوالے سے ہے، تحقیق کرتے ہیں. تو یہ جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کی دو قسم ہے. ایک ہے اصولی اختلاف. اس کے بارے میں یہود و ہنود کہتے ہیں کہ اتحاد ادیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اتحاد ادیان کا مطلب کیا ہے؟ اس بیچاروں کے پاس زمزم کا پانی نہیں ہے، اس کے پاس پیشاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ آؤ پیشاب اور زمزم میں آپس میں ملاتے. تو کیا ہو جائے گا؟ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے. ہاں مزے کرو. یہود، ہنود، عیسائی، تمام کی تمام ایک مذہب ہو جائے، ایک خدا ماننے والے، بس ٹھیک ہے، بس چلیں گے آپس میں. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپس میں لڑائیاں نہ کریں کچھ، لیکن یہ کہ اتحاد ہو، اتحاد ادیان ہو، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کا دین نہ ہو. اس کا تو کوئی مسلمان بھی قائل نہیں ہو سکتا. جو اس طرح بات کہتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ اہل کتاب کافر نہیں ہے، عیسائی کافر نہیں ہے، یہودی کافر نہیں ہے، وہ خود کافر ہے. یہ تقسیم جو ہوتی ہے کہ یہ اہل کتاب ہے، یہ مشرکین ہے، یہ ہندو ہے، یہ بھی قومیتوں کے لحاظ سے ہیں. کسے پہچانے جائیں کہ اس کے پاس کتاب یہ تھی، لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں اصولی اختلاف. کیا؟ یا جو آدمی قرآن میں تحریف کا قائل ہو، یا جو شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، یا کوئی شخص دین کی بنیادی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرتا ہے جو مشہور معروف حکم ہو،
جو مشہور مثلا نماز کا انکار کرتا ہے، مشہور معروف حکم ہے، یہ کافر ہے. اب اس کے ساتھ آپ کی کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نہیں کہتے. سمجھ آئی بات؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسائل ہماری اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، دو رائے ہو سکتی ہیں. مثلا دو حدیثوں کے درمیان بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے، یا قرآن مجید کی آیات ایسی ہے، کوئی آیات ایسی ہے جس کی دو معنی ہو سکتی ہیں، دو معنوں کا احتمال ہے، یا بظاہر ایک قرآن مجید کی آیات ہے اور اس سے ایک حکم معلوم ہوتا ہے اور کئی حدیثیں مل کر اس سے دوسرا حکم معلوم ہوتا ہے. اب اس طرح کی چیزوں کے، اس طرح مسائل جس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. پہلی بھی تھی، یہ اختلاف پہلی بھی تھا، بعد کے ادوار میں بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا. اس میں ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اصولی احکام پر جمع رہو. واعتصموا بحبل اللہ، قرآن مجید پہ کیا رہو. تو قرآن مجید کے جو اصولی احکام ہے اس کیا کرو، اس میں کیا ہو، اس کو پکڑو، دین کی رسی کو پورا پکڑو. دین کے احکامات جو اصولی احکامات ہیں اس کو پورا پکڑو. آگے جو اجتہادی اختلافات ہیں یہ ہماری یہ گنجائش پیدا کرتی ہے، یہ لڑائی کے لیے نہیں ہوتی، یہ گنجائش کے لیے ہے. بعض ائمہ کے نزدیک مینا کی جو مقام ہے اس میں رات گزارنا فرض ہے، یعنی واجبی فرض ہوتا ہے، اور احناف کی نزدیک سنت ہے. اب علاقے تنگ ہو گئے، اب آپ کہاں جو حج جاتے ہیں کہاں رات گزارتے ہیں، اس کی کیمپ کہاں لگ جاتے ہیں، مینا میں لگ جاتے ہیں. اب یہ آسانی تھی، اس میں اختلاف تھا، لیکن ایک ہے عزیمت، ایک رخصت. کبھی کبھی انسان کو رخصت پر عمل کرنا پڑے گا. ان اختلافات کی بنیاد پر اگر کوئی کہے کہ یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ حق ہے اور جو دوسرا بیان کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ ناحق ہے، پھر اس کے لیے ہم منطق درمیان میں لائیں، صغرا و کبرا بنائیں اور یہ کہیں کہ دیکھو جب اس نے یہ بات کو اختیار کیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا، گویا اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، فلان ہے، یہ تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا، کافر ہو گیا. میں ایک آپ کی مثال سمجھاؤں. یہ تمباکو میں علماء کے اختلاف ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹ جاتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا. وہ نہیں یہاں رکھتے ہیں نسوار. پشتو اس کو خوب جانتا ہے، اب تو پنجاب والی بھی جاننے لگے. تو یہاں وہ صلح کے لیے آئے تھے کہ ہمارے درمیان میں کیا وہ فیصلہ کیا جائے یا صلح کیا جائے. تو ایک عالم نے میری کان بھر رہا تھا، مجھے کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ جو جماعت ہے دوسری جماعت کے بارے میں کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. میں نے کہا کیوں کافر ہے؟ اس نے کہا کہ آپ تو مانتے ہیں کہ جو آدمی قصدن بغیر وضو کی سجدہ کرتا ہے ناپاکی کی حالت میں، یہ کافر ہو جاتا ہے.
تحقیر کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے نماز کے ساتھ، کوئی عذر نہیں ہے. اور یہ لوگ تمباکو منہ میں لے کر اس کو پھینک دیتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے پر سجدے لگاتے ہیں. یہ کافر نہیں، پھر کافر کون ہو گیا؟ دیکھو کیسی طریقے سے صغرا و کبرا بنا دیا اور حکم بھی لگا دیا. اگر اس طرح ہم حکم لگایا کریں تو اختلافی مسائل میں ہر دوسرا کیا ہوگا؟ ایک مشرک ہوگا، دوسرا مسلمان ہوگا. آپ دیکھتے ہیں جب سماع موتا کے مسئلہ اٹھایا گیا، ہمارے درمیان میں اس کو اٹھایا گیا، تو ایک جماعت نے کہا کہ یہ کافر ہے کیونکہ اتنی حدیث نہیں مانتے، یہ نہیں مانتا. دوسری کہتے ہیں کہ مشرک ہے. ایسا ہے نہیں، مسئلہ کیا تھا اور بنایا کیا اس نے. دوسری طرف تنظیموں کے اختلاف ہے. ایک کہتے ہیں کہ جو میں کام کرتا ہوں یہ کام فرض عین ہے. دلائل تو ہے کہ کسی پاس ہوتے ہیں جن کی خدمات ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کی بڑی بڑی شعبے کیا ہے؟ 4 ہے. بتایا تو یاد ہے نا آپ کو؟ تعلیم و تعلم، تزکیہ اور تبلیغ اور جہاد. اس کی مختلف صورتیں ہیں، شعبے ہیں، لیکن بڑی بڑی یہ ہیں. تنظیموں کے اندر ٹکراؤ ہے، کھینچتانی ہے. اب ان سارے اختلافات جب ہوں تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کفر کو پہنچے گا. شیطان دخل اندازی کرے گا، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. آج ہم جو آدمی لوگ سماع موتا کی قائل ہیں وہ ڈاکوؤں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ، اور جو نماز بھی نہیں پڑھتے اس کے ساتھ یوں ہی گلے کرتے، السلام علیکم السلام علیکم. اور جو دوسرا پرہیزگار ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، مشرک ہے کیونکہ کیا سماع موتا کا قائل ہے. دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ دوسری طرف ایک آدمی کافر ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، سب کے ساتھ ماشاء اللہ، لیکن دوسری طرف اس بیچارہ سماع موتا کو نہیں مانتا. وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تہجد بھی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے. اس کے پاس نماز پیچھے نماز مت پڑھو، نہیں ہوتا ہے. بس مسائل یہ دونوں میں مسائل ہے، لیکن جو ایک مشرک کہتا ہے تو اس کی پیچھے واقعی نماز کی کیا ہے. اس کے پاس نماز وہ شرم ہوتی ہی نہیں ہوتی، لیکن کیا اس کو تو بیکار کرنا چاہیے کہ تم یہ بات نہ کرو. کیا نہ کرے؟ یہ نہ کریں کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے. بس ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. حق اس کو دلائل کسی سے کیا ہو جائے گا، ثابت کیا جا سکتا ہے. اس میں آدمی گمراہ نہیں ہوتا. گمراہ وہ ہوتا ہے جو ضد پہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ شیطان کی طرح کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں بڑا ہوں. باقی اختلافی مسائل ہے، اس میں ضد نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ضد، عناد، اپنے آپ کو خدا اور رسول ماننا کہ میری بات کوئی مانے گا تو کیا ہو جائے گا، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ غلط ہے. تو ان ساری چیزوں کے اختلافات میں ٹھانا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے. یہ اس جماعت کا کام ہے. 3 باتیں ہو گئی: اصلاح،
پورا دین اور اتفاق و اتحاد. اب دیکھ قرآن مجید کو دیکھیں, اس کو میں نے قرآن سے ثابت کیا تھا. اب دیکھو یہ قرآن سے دیکھو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اے مسلمانوں, تم ان لوگوں کی طرح مت بنو. تفرقوا, جو متفرق ہو گئے, یہ یہود نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات, بعد اس کے ان کے پاس واضح احکام آئے تھے, بنیادی احکام موجود تھے, انہوں نے اختلاف کس میں کیا؟ فروعی مسائل میں کیا. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الدین ولا تفرقوا, دین کی بنیادی احکام کو کیا کرو؟ قائم کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو. ولا تفرقوا, اور پھوٹ نہ ڈالو. یہ ہے کیا ہمارا کام. اب اس کے علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کا بیان کل تو میرے خیال میں میرا کلاس تخصص کے ساتھ ہوگا, پرسوں ہوگا انشاءاللہ. میں آج آپ کو ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرقدہ کا ایک بہت پیارا خلیفہ ہے, اس کا نام حضرت مولانا یوسف مطالعہ نور برکاتہ العالیہ ہے. وہ اتنا وفادار شخصیت ہے کہ اور اتنا دین کا تڑپ رکھنے والا ہے کہ انہوں نے انگلینڈ بری ایک علاقہ ہوگا, کسی دیکھا آپ بھی ہوگا, بری انگلینڈ میں اس نے بہت بڑا مدرسہ قائم کیا ہے. کفر کی سینی پر بیٹھ گیا ہے, اور اس مدرسے کے فضلاء الحمدللہ پوری انگلینڈ کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. مساجد میں وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں, اور آپ ان کی طلباء کو دیکھیں تو آپ کو رشک آئے گا, وہ دوسروں طلباء سے ممتاز آپ کو نظر آئیں گے. اور اس نے شیخ رحمۃ اللہ کی جب وہ انگلینڈ جا رہا تھا تو اسی کے پاس گیا, تو انہوں نے پورا جہاز بک کر کے اس میں لوگوں کو بٹھا کر وہاں لندن لائے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ کو اس ساتھ بہت محبت تھی. اسی وجہ سے شیخ رحمۃ اللہ کے جتنے خدام ہیں, خلفاء خدام مریدین, اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کا نام ہے یوسف مطالعہ, حضرت مولانا یوسف مطالعہ. انہوں نے کل مجھے ایک نعت بھیجی ہے, تو میں وہ نعت آپ کو پڑھاؤں گا. وہ نعت جہاں جس کا کلام ہے وہ بھی بہت بڑا آدمی ہے, اور جس مجلس میں پڑھی گئی ہے وہ بھی بڑی مجلس ہے. تو اس نے اس ساتھ میری بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو اپنی سچی پکی محبت کا ذریعہ بنائیں, اور اپنا صحیح کبھی تعلق کا ذریعہ بنائیں. تو اس کو جو چیز پسند آ جاتی ہے کبھی کبھی مجھے بھیج دیتا ہے. شفقت کرتے ہیں ہم پر. حالانکہ کہیں کربوغا ایک دیہاتی آدمی جس کو نہ اردو آئے نہ پشتو آئے, پشتو بھی اس کا آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب اب یہ تو میں ایک بات کر کے بولتا ہوں,
میرا اپنے زبان ایسا نہیں ہے. جب میں بولتا ہوں تو کبھی کبھی جو باتیں میری ٹیپ میں آ جاتی میں خود بھی نہیں جانتا کہ کون بول رہا ہے. اور پھر اتنا پسماندہ علاقہ آپ دیکھتے ہیں نا, آپ تو دیکھتے ہیں جن لوگوں نے دیکھا نہیں اور اس کو خود خیال ہوگا کہ شاید بڑا علاقہ ہو. آپ دیکھیں کہ آپ دیہات پر دیہات ہے کہ ایک جو دیہات ہوتا ہے نا, ایک دیہات کے اندر ایک اور دیہات ہوتا ہے. قریب میں کوئی شہر نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ لوگ اس لیے شاید آتے ہوں گے کہ یہاں وہ ہماری نظر کی حفاظت ہوگی, ہماری وہ تھوڑا سا مشقت اٹھائیں گے. تو ہمارے ایک ساتھی تھا, وہ کہتے تھے کہ کربو شریف آتے آتے انسان کی آدھی اصلاح خود ہو جاتی ہے. آدھی کے لیے یا دال وغیرہ کافی ہے. تو انہوں نے مجھے سے بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قبول فرمائیں, اپنے لیے کر دیں. شیخ احمد اللہ کے خلفاء بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. اس کے آپس کی بڑی محبت ہے. یہ شیخ احمد اللہ کی دل کا درد تھا. وہ تو دوسروں کی مشائخ القوم کو آپس میں اکٹھا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے اپنی مریدوں کو اکٹھا کر دیا ہے. تو اس نے مجھے ایک نعت بھیجی ہے, میں آپ کو وہ سناؤں گا. اتنی بڑی تمہید اس لیے بات ہے کہ وہ بڑا بہترین نعت ہے. اور اس سے پہلے ایک آپ کو پشتو والا سناؤں گا. پشتو والی میں آپ کو عشق بتائے گا کہ عشق کیسے ہوتا ہے. کوئی دار پر چڑھا, وہ کون تھا؟ منصور دار پر چڑھا. کس نے آگ میں چھلانگ لگائی, وہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام تھا. کسی نے فرعون کی کیا وہ ساتھ کشتی کی, اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا کیا, تو وہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تھے. اس طرح آتے آتے پھر سب کی بیان کر کے عشق ہے. ایک تو یہ بنا بیان کروں, وہ پشتو میں ہے, اس لیے میں نے تھوڑا بتائی کہ وہاں وہ نام آئیں گے آپ کو تھوڑا سا معلوم ہو. اور اردو والے خود اپنا کام کریں, اردو والے کیا کریں, وہ انشاءاللہ اس کو مزہ اٹھائیں گے. آپ کو نیک لوگوں کی مجلس ہے. دوسری پڑھے اللہ